السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میری یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کے قسط نمبر 33 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ تو آج ہی میری ناول ناگولی بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، اس پہ بھی آئیں، اس پہ بھی ویوز بڑھائیں اور اس پہ بھی کامنٹ کریں۔ سٹارٹ کیسی لگی آپ لوگ لازمی بتائیے گا۔ تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کبیر کے ہارورڈ یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئر بن کر وطن واپسی کی خوشی میں اسلم صاحب اور عفت بیگم نے نہایت محبت اور سادگی سے ایک مختصر سی دعوت کا اہتمام کیا تھا، جس میں قریبی عزیز و اقارب اور دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا تاکہ سب مل کر اس کامیابی کا جشن منا سکے۔ گھر کو خوبصورتی سے سادہ مگر دلکش انداز میں سجایا گیا تھا۔ برآمدی کے داخلی دروازے پر خوش آمدیدی کلمات والا بینر آویزاں تھا، دیواروں پر رنگ برنگی جھنڈیاں اور ہلکی پیلی لڑیوں کی روشنیاں جھلملا رہی تھی۔ لاؤنج میں گلدستے سجے تھے، میز پر سفید چادر اور درمیان میں تازہ پھولوں کا سینٹر پیس رکھا گیا تھا۔ کچن سے آتی بریانی، چکن کباب اور سردی کی خوشبو مہمانوں کی بھوک کو چھیڑ رہی تھی۔ عفت بیگم مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کر رہی تھیں، جبکہ اسلم صاحب کبیر کے ساتھ فخر سے کھڑے ہو کر ہر آنے والے سے بیٹے کا تعارف کروا رہے تھے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ڈرائنگ روم کو سادہ مگر خوبصورت انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ دیواروں پر نرم روشنیوں کی لڑی جھلملا رہی تھی اور میزوں پر خوشبودار گلدستے سجے تھے۔ اندلے فضیلت اور رخشی خوبصورت لباس میں شریک محفل تھیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں اور ایک خاص سا سکون جھلک رہا تھا۔ اسی دوران کشمالہ اور عائد کی آمد ہوئی۔ کشمالہ نے ہلکے فیروزی رنگ کی شائستہ سی ساڑی پہن رکھی تھی، جبکہ عائد نفاست سے تیار تھا۔ ان کی آمد سے ماحول اور خوشگوار ہو گیا تھا۔ سب نے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ محفل میں ایک خاص سی چمک آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور عشر محفل میں داخل ہوا۔ اس نے سلیقے سے پہنا ہوا بلیک سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ہلکی سی تھکن کے باوجود وہ ہمیشہ کی طرح باوقار نظر آ رہا تھا۔ اس کی آمد سے محفل میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جیسے سب کی نظریں خود بخود اسی کی جانب اٹھ گئی ہوں۔ اندلپ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اشر نے سب کو سلام کیا اور حسن صاحب کے قریب جا کر مؤدبانہ انداز میں مصافحہ کیا، پھر ریحانہ بیگم سے دعائیں لی۔ محفل میں اب جیسے مکمل پن آ گیا تھا اور سب کی باتوں اور کہکہوں میں پھر سے روانگی آ گئی۔ اسلم صاحب نے حسب معمول محفل کا رنگ جماتے ہوئے اپنے دلچسپ لطائف سنانے شروع کیے۔ ہنسی کا شور گونجنے لگا۔
ریحانہ بیگم، رخشی، فضیلت، کشمالہ سب ہی خوشبودار موڈ میں تھے۔ کہکہوں کی گونج میں ماحول مزید گرم جوش ہو گیا تھا۔ لیکن عشر کی مسکراہٹ فقط رسمی تھی۔ اس کے لب تو مسکرا رہے تھے، مگر آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ وہ کہیں کھویا ہوا لگ رہا تھا۔ اندلپ نے ایک نظر گہری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ انجان سا بیٹھا، بس کبھی سر ہلا دیتا، کبھی زبردستی کے تاثرات چہرے پر سجا لیتا۔ اندلپ کا دل بے چین ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ تو ہے جو اشر کو اندر سے توڑ رہا ہے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے تنہا پا کر اس کی اداسی کا سبب پوچھنا چاہتی تھی، مگر محفل کی چہل پہل میں موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ صرف دیکھ سکتی تھی اور محسوس کر سکتی تھی کہ اشر کچھ چھپا رہا ہے۔ عاطف انوار شیخ کے آفس میں بیٹھا تھا۔ ماحول میں ایک سرد مہری سی چھائی ہوئی تھی۔ انوار شیخ کی آنکھوں میں وہی روایتی سختی تھی اور لہجے میں وہی پرانا غرور۔ جی انکل، میں سمارا کے بارے میں جاننے آیا ہوں، عاطف نے نرمی سے کہا۔ انوار شیخ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس لی۔ کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ رات میرے لیے قیامت تھی، جب وہ اپنی شادی سے بھاگ کر میرے ماتھے پر کلنک لگا گئی تھی۔ عاطف، وہ آئی تو تھی میرے پاس، میرے دروازے پر کھڑی تھی، لیکن میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ عاطف کا دل دھڑکا۔ کیوں؟ انوار شیخ کی نظریں سخت ہو گئیں۔ کیونکہ وہ میری عزت کا پاس نہ رکھ سکی۔ اس نے وہ قدم اٹھایا جو میرے اصولوں کے خلاف تھا۔ ایسے میں میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ عاطف کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ضرب لگائی ہو۔ سمارا نے سب کچھ چھوڑ کر باپ کا در کھٹکھٹایا اور پھر بھی رد ہو گئی۔ عاطف کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ ابھر آئے۔ وہ ضبط کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ 2 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کی بیٹی کو کہاں ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، اس کا آپ کو کوئی احساس ہے؟ انوار شیخ نے نظریں چرائیں، لیکن لہجہ وہی سخت رکھا۔ میں جذباتی فیصلے نہیں کرتا، میں اپنے اصولوں کا پکا ہوں۔ عاطف تلخی سے ہنسا۔ اصول جو اپنی اولاد کو دربدر کر دے، وہ اصول نہیں، ضد ہوتی ہے۔ انوار شیخ نے گہری سانس لی، جیسے اپنی بات کو درست ثابت کرنا چاہ رہا ہو۔ میں نے اسے صرف اس لیے جانے دیا تھا کہ وہ تمہارے پاس جائے گی، اور پھر کسی نے بتایا تم اسے لے کر امریکہ چلے گئے ہو۔ میں نے سمجھا تم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہو۔ کاش وہ سچ ہوتا۔ عاطف کی آواز بھر آئی۔ ہم دونوں ہی بچھڑ چکے ہیں، اور آپ کی بیٹی 2 سال سے کسی کونے میں اپنے زخموں کے ساتھ جی رہی ہے۔ اگر کچھ ہو گیا نا اسے، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ انوار شیخ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔
یہ تم کہہ رہے ہو؟ میں ذمہ دار ہوں؟ وہ تمہاری بیوی تھی، تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گھر سے نکالا، وہ تمہارے لیے مجھے دھوکا دے گئی تھی، پھر تم نے کیوں کیا یہ سب؟ کیا تم نے کبھی اس کے دل کی شکستگی کا خیال کیا، یا تمہیں صرف اپنے غرور اور اپنی انا کی فکر تھی؟ یہ درد تمہاری ہی وجہ سے ہے، اور یہ سوالات تمہیں ہی جواب دینے ہوں گے۔ اس لمحے عاطف کو اندازہ ہوا کہ سمارا کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ کس کرب سے گزری ہوگی، وہ کہاں چلی گئی، اس کا کچھ پتا نہ تھا۔ عاطف تیزی سے آفس سے نکل گیا، پیچھے صرف خاموشی رہ گئی۔ اب عاطف اس اجنبی بستی میں امید کی ایک کرن لیے داخل ہوا تھا۔ گلیوں میں، دکانوں پر راہ چلتے لوگوں سے بار بار سمارا کے بارے میں پوچھتا رہا۔ آپ یہاں کسی سمارا کو جانتے ہیں؟ وہ 2 سال پہلے آئی تھی شاید۔ مگر ہر چہرہ لا علمی سے نفی میں سر ہلاتا۔ نہیں صاحب، یہاں تو ایسا کوئی نام نہیں سنا۔ ایک دکاندار نے کہا، یہ بستی تو چھوٹی سی ہے، یہاں ہر کسی کو سب کا پتہ ہوتا ہے، لیکن سمارا نام کی کوئی لڑکی یہاں کبھی نہیں رہی۔ عاطف کا دل ڈوبنے لگا، جیسے اس کی امیدیں ایک ایک کر کر دم توڑ رہی ہوں۔ وہ گلیوں میں دیر تک پھرتا رہا، شاید کوئی جھلک، کوئی نشان، کوئی پرانی بات یاد دلانے والا چہرہ، مگر کچھ نہیں۔ شاید وہ یہاں کبھی تھی ہی نہیں، یا پھر ایسے گم ہو گئی کہ دنیا کے شور میں کبھی کوئی آواز نہ بن سکی۔ یا اللہ، یہ کیسا بوجھ ہے جو دل پر آن پڑا ہے، نہ نیند آتی ہے نہ سکون ملتا ہے۔ میں نے چاہا تھا اسے، دل سے، خلوص سے، پھر کیوں ایسا کر بیٹھا؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ کیا میری ضد، میری انا، میری بے اعتمادی نے اسے توڑ دیا؟ کیا واقعی وہ ظالم تھی، یا میں خود وہ ظالم ہوں جس نے اسے تنہا چھوڑ کر اپنی راہ آسان کر لی؟ یا رب، اگر وہ قصوروار تھی تو تو انصاف کرنے والا ہے، لیکن اگر گناہ مجھ سے ہوا ہے تو بس تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ مجھے ہمت دے سچ کا سامنا کرنے کی، اور اگر وہ اب بھی کہیں میری ہے تو مجھے اس سے ملا دے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ میں بے صبری سے آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار کروں گی، ناگولی کے ایپیسوڈ میں بھی آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو لازمی آپ لوگوں نے کامنٹ کرنا ہے، میں نے کامنٹ کی پوسٹ بھی لگائی ہے، آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ آئیں گے تو آپ لوگوں کی بھی پوسٹ لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔